اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 230 سے لے کر آیت نمبر 231 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمْ تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنے وقت کو، مطلب وہ ان کی عدت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، فاجلہن تو وہ پہنچ جائیں یا وہ پوری کر دیں، فبلغن اجلہن تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فامسکوہن بمعروف تو انہیں روکے رکھو اچھے طریقے کے ساتھ، مطلب ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ سلوک کرو، او سرحوہن بمعروف یا نکال دو انہیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب یہاں پہ حکم یہ دی جا رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت کو بھی پورا کر لیں تو انہیں حسن سلوک سے رہنے دو یا انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دو، انہیں اچھے طریقے کے ساتھ رہنے دو یا اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو۔ ولا تمسکوہن اور تم مت باندھ کر رکھو انہیں ضرارن اذیت دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ زیادتی کی جائے، مطلب اور ان کو ضرر پہنچانے کے لیے روک کے نہ رکھو، ولا تمسکوہن اور تم نہ روک کے رکھو انہیں ضرارن تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو یا حد سے بڑھو، مطلب اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو یا ان پر کوئی زیادتی کرو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کام کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو بے شک اس نے اپنی جان پر اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور تم نہ بناؤ اللہ کی آیات کو مذاق، مطلب تم اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق مت کرو، اور تم نہ پکڑو اللہ کی آیات کو مگر یہ کہ ٹھٹھا کرتے ہوئے، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی، وما انزل علیکم اور جو اس نے اتارا تمہارے اوپر، من الکتاب کتاب سے، والحکمت اور حکمت سے، یعظکم بہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو یاد کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب تم پر نازل کی، جو حکمت اور کتاب تم پر نازل کی، وہ تم کو اس کی نصیحت بھی کرتا ہے کہ اسے یاد کرو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب یہاں پہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب خاوند جو ہے یا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے بعد پھر کیا حکم آ جائے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ کسی شخص کا اپنی بیوی کو بطور ظلم اور زیادتی کے اپنے نکاح میں روکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، مطلب اگر کوئی خاوند ظلم کرنے کی نیت سے یا زیادتی کرنے کی نیت سے جو ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روک کے رکھے، نہ اس کو کھانا پینا دے، نہ کپڑے، نہ رہائش وغیرہ، اور پھر وہ اس کو اپنے نکاح کی قید سے آزاد بھی نہ کرائے، تو اس صورت میں ائمہ جو ہے وہ ہمارے مختلف احکامات بتاتے ہیں۔ مثلا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس صورت کا حکم یہ ہے کہ قاضی کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ ان کا نکاح جو ہے وہ فسخ کر دے، نکاح کو ختم کر دے، اور عدت کے بعد وہ عورت نکاح ثانی کے لیے، دوسرے نکاح کے لیے آزاد ہے، اب وہ جس کے ساتھ چاہے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ خاوند جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اس کو اپنے پاس رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فقہاء احناف بھی یہی کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قاضی کو جو ہے وہ تفریق کا مطلب جدائی کا حق ہے، جبکہ خاوند کے مرد ہونے سے عورت کو اگر کوئی تسکین نہیں پہنچتی اور یہ کھانے پینے کے خرچ بھی اس کو نہیں ملتے اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر قاضی جو ہے وہ ان دونوں میں تفریق کروا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسا کہ اگر ہم بات کریں تو اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں امام ابن جریر اور امام بن المنذر وہ فرماتے ہیں کہ ثابت بن یسار انصاری نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اور جب اس کی عدت ختم ہونے میں صرف 2 یا 3 دن رہ گئے تو اس سے رجوع کر لیا، پھر اس کو طلاق دے دی، اور پھر جب دوبارہ جو ہے وہ اس کی عدت ختم ہونے میں 2 یا 3 دن رہ گئے تو پھر اس سے رجوع کر لیا، اور تیسری مرتبہ پھر کیا ہوا، پھر اس کو طلاق دے دی، اور اس طرح کرتے کرتے عدت جو ہے وہ تقریباً 9 ماہ نازل ہو گئی
تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو نازل کیا کہ اگر تم بیویوں کو طلاق دے دو تو پھر انہیں ظلم اور زیادتی کی نیت سے اپنے پاس نہ رکھو اور انہیں نکاح ثانی کی اجازت دے دو جب وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، جب ان کی عدت پوری ہو جائے۔ روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم مطلب خاوند کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اگر اس کو کھانا پینا نہیں دے سکتا تو پھر وہ ایک کام کرے، عورتوں کو نکاح میں نہ رکھے بلکہ اس کو طلاق دے دے، اور اگر وہ پھر بھی اس کو طلاق نہیں دیتا تو پھر کیا کرے، وہ عورت کو دستور کے مطابق رکھنے کے حکم سے جو ہے وہ خارج ہو گیا، کیونکہ اب حاکم جو ہے وہ اس عورت پر طلاق واقع کر دے گا تاکہ شوہر کی طرف سے جو ہے وہ نفقہ نہ ملنے کی صورت میں عورت کو کوئی ضرر یا نقصان یا تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات کی جا سکتی ہے کہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد اسحاق فرماتے ہیں کہ بھوک اور پیاس پر تو کوئی بھی صبر نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس جو نفس خواہش کی پوری چاہت ہے یا حاجت ہے وہ تو اگر نہ پوری ہو تو اس پر تو صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن بھوک کھانے پینے پہ تو کوئی صبر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام سوری، ابو سفیان سوری اور امام زہری کا یہ قول ہے کہ جب شوہر خرچ نہ دے تو عورت پر صبر جو ہے وہ لازم ہے، اور حاکم کا حکم یہ ہے کہ وہ جو شوہر نفقہ ہے وہ بیوی کو ادا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہو تو اس کو فراغ دستی تک مہلت دو۔ قرض لے کر بیوی کو کھانا کھلانا اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ہوگا جب اس کی نیت بیوی کو تنگ کرنا اور ضرر پہنچانا نہ ہو، اور مفروضہ صورت میں شوہر جو ہے وہ دانستہ بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورۃ النور آیت نمبر 32۔ اور تم اپنے بے نکاح آزاد مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دو، اگر وہ فقراء ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نکاح کرنے سے انسان کی جو بھی تنگی، تنگ دستی، فقراء کی حالت ہوتی ہے وہ اللہ دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ انہیں جو ہے وہ اپنے فضل سے غنی کر سکتا ہے، بے نیاز کر سکتا ہے، انہیں زیادہ دے سکتا ہے۔ جیسا کہ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد خوشحالی ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اپنے عیال سے خرچ کی ابتدا کرو، عورت کہے گی یا مجھے کھلاؤ یا مجھے طلاق دو، غلام کہے گا مجھے کھلاؤ اور مجھ سے کام لو، بیٹا کہے گا مجھے کھلاؤ، مجھے کس پر چھوڑتے ہو۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 806۔ اب یہاں پہ بھی یہی بات بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کے ساتھ تم مذاق مت بناؤ۔ جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک آدمی کسی شخص سے کہتا میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، پھر کہتا میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، اور کوئی شخص کہتا میں نے غلام مذاق کر دیا، پھر کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی شخص ان کو مذاق سے کہے یا بغیر مذاق کے وہ نافذ ہو جاتی ہیں: طلاق، اطاعت مطلب آزادی، اور نکاح۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو بے شمار اور بھی جو ہے وہ امام حضرات ایسے ہیں جو کہ اس بارے میں بتاتے ہیں، امام داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی ہے: نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔ الدر المنشور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 286۔ محترم سامعین، اس کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی اور جو میں نے تمہارے لیے کتاب کو نازل کیا۔ ٹھیک ہے، جو میں نے تمہارے لیے کتاب کو نازل کیا، اس میں حکمت کی تعلیمات کے بارے میں تمہیں بتایا، اور اس کو جو ہے وہ تم سیکھو تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی حفصہ کا نکاح منظر بن الزبیر سے کر دیا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے ناراض ہو کر کہا، اے خدا کے بندو،
کیا مجھے ایسے شخص کی بیٹی کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ ناراض ہوئی اور فرمایا کیا تم منظر کو ناپسند کرتے ہو؟ المصنف۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کے چچا یعنی دیور نے میرے نکاح کا پیغام دیا اور میرے باپ نے اس نکاح کو مسترد کر دیا اور میرا نکاح وہاں کر دیا جہاں مجھے پسند نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلایا اور اس سے یہ معاملہ دریافت فرمایا، تو اس کے باپ نے کہا میں نے اس کے نکاح میں کسی خیر کو ترک نہیں کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں ہوا، اور عورت سے فرمایا جاؤ جس سے چاہو جا کے نکاح کر لو۔ المصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 134۔ مطلب سامعین، یہاں پہ یہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی خواہ وہ کنواری ہو یا بیوہ ہو، ولی کی بنسبت اپنے نکاح کی وہ زیادہ حقدار ہوتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح امام بخاری بھی فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر شادی شدہ لڑکی کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ اس کی خاموشی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477۔ اسی طرح حضرت خنسہ بن حزام انصاریہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے باپ نے ان کا نکاح کر دیا حالانکہ وہ بیوہ تھی اور ان کو یہ نکاح ناپسند تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے ان کے نکاح کو مسترد کر دیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 487۔ محترم سامعین، آج کی آیات مبارکہ کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے اصحال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔